کہ یہ نہ ہو بہت بڑا نقصان کر بیٹھوں نا. اور سب سے بڑا نقصان تو اللہ نے خود بتا دیا کہ مرنے کے بعد جو نظر آئے گا یا وہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، حقیقی فائدہ ہوگا یا حقیقی نقصان ہوگا. مطلب ہم کیوں نہیں سوچتے روز کئی دفعہ کیوں نہیں سوچتے اپنے دنیا کے مسائل کو اوپر کمپرومائز کرتے وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ صبح اٹھ کے پہلی چیز ہم کیوں نہیں سوچتے، رات کو سونے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے ہی اصل میں موت آنی ہے، اصلی آنکھ تب کھلنی ہے ہماری، تب جو کروڑوں سال کی لائف ہے اس کی اندر جو معاملات ہونے ہیں اس کا ڈر یا اس کی خوشی کی امید مطلب کیوں نہیں ہے ہمیں. ہم why are we not reverse engineering اس کو ریورس انجینئر کر کے لائف میں کیوں نہیں اپلائی کیا ہوا؟ یہ ایک اصلی مسئلہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بار بار صرف یہ جملہ بولنے کے لیے بلا رہے ہیں، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا نعرہ ہے اسلام کا نعرہ ہے یہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روز جزا کو جھٹلا دیا؟ Can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپرومائز، بڑی بڑی باتوں کے اوپر کمپرومائز صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا. میں آپ کو پھر ایک تو اس کو آسان کر کے بتاؤں چونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اصل میں دوزخ کو دیکھ آئے ہوتے یا ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتے، خواب میں ہی دیکھ لیتے، اور اصل میں ہم جنت کو دیکھ کے آئے ہوتے تو آپ کو اور مجھے کوئی مطلب اس طرح کے سیشن کی ضرورت نہیں رہنی تھی، کسی مودودی صاحب ڈاکٹر سرار کی ضرورت نہیں رہنی تھی، خود بس سیلف ایکسپلینیٹری ہو جانا تھا کہ اگر آپ نے دوزخ کا 1 منٹ بھی دیکھ لیا دور سے، اندر جا کے نہیں، دور سے، کہ کیا کوئی ایک کیٹیگری نظر آ گئی ہے کسی ایک دوستی کی، وہ ایک تھیمز نظر آ گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا تھیم کیا ہے اس علاقے میں، وہ کروڑوں سکوائر مائل کا جو اربوں سکوائر مائل کا جو علاقہ ہے ایکچولی اس کا تھیم کیا ہے، آب و ہوا کیسی. تو جیسے وہ وینس کا پلانٹ ہے نا، وینس کا پلانٹ، اس کے اوپر غور کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وینس بنایا یا سب سے قریب ہمیں دکھا دیا، سب سے قریب پلانٹ ہے ہمارے وینس. ایک بار دیکھ لیں کہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے، سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے. تو پھر وہ ڈھکوسلے اور دلاسے، وہ $2 روپے کی کمپرومائز جو ہمیں اسلام کے خلاف کرنی پڑتی ہے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں. اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم جو کیجول ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یہ بعد میں نہیں دیکھ لیں گے، بچہ ڈائریکٹ وینس پہ بھیج رہے ہیں ہم، بعد میں کیا دیکھ لیں گے کہ جب فلائٹ لینڈ ہوگی تب دیکھیں گے. آپ کو آج بتاؤں کہ ایک جہاز اڑا ہے سیدھا وینس کے اوپر جا رہا ہے، کون بٹھائے گا اپنا بچہ اس میں؟ خود کون جائے گا اس میں؟ وینس نظر آ رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھ لیں گوگل پہ، ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، وینس کی تصویریں دیکھ لیں تو وینس کی. It's a problem. امریکہ کی فلائٹ ہو تو سب بچے بٹھانا چاہ رہے ہیں، لگزمبرگ، موناکو، سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ ہو سب بٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر وینس کی فلائٹ پہ کوئی نہیں بٹھائے گا. دوزخ کے اندر انسان چلیں گے اور پتھر چلیں گے، تب دوزخ جو ہے نا اس کا انجن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا. پرپیچول مشین ہے، اتنا بندہ اس کے اندر رہنا ہے، ظاہرہ اتنا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ دوزخ جیسی اتنی بڑی مشین کو چلا سکے. تو پھر دوزخ کیسے چلے گی؟ تو دوزخ ایسے چلے گی کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو زندہ کر رہے ہوں، پھر مریں گے، پھر زندہ کر رہے ہوں. دوزخ اس طریقے سے پرپیچول مشین ہے. سوچیں ذرا، اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنے اپنے بچوں کی، لٹرلی اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں اور سوچیں کہ ایک فرشتہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے اور آگ میں پھینک رہا ہے، لٹرلی آگ. سوچیں ذرا، اپنے سامنے آگ سوچیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا، یا قرآن اس وجہ سے چھڑوا دیا تھا، یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا، یا ان طاغوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ضرور پڑھیں جو بڑی تفصیل سے وہ عکاسی کرتی ہیں
کہ embarrassment of the day of judgment. اساتذہ لکھ گئے ہیں وہ کتابیں. میں چھوٹا سا تھا جب میں نے پڑھی تھی, اس وقت میری تو آئی تھنک سینس بھی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی کہ embarrassment کی ٹرو سینس کیا ہوتی ہے, مگر انیٹ سینس ہوتی ہے embarrassment کی, بچے کو اللہ گفٹ دیتے ہیں شیم. تو آپ کو وہ ایک دفعہ پتہ چل جائے نا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا نا کٹہرے میں, جو embarrassment والوں کا حساب, جن پہ اللہ نے پردے اٹھا دیے ہوں گے, جن کے جو لوگوں کے پردے اٹھاتے تھے, تو اس وقت کی خالی embarrassment کا جو سینس ہے نا, وہ ہم سب کو دنیا میں اللہ نے نشانی کے طور پہ دی ہے. یا آج کوئی بتائے نا کہ ساحل ادیم یہ کر رہا تھا اس سال میں, اس دن میں یہ گناہ کر رہا تھا, نظر آ رہا ہو دنیا کو, تو سوچے میں کس کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں. ہم سب کے سب. تو خالی وہی ایک embarrassment جو ہے نا, ابھی دوزخ نہیں شروع ہوئی, ابھی میں حشر کے میدان کی جنرل embarrassment کے تھیم کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں دنیا میں نا لوگوں کے سامنے embarrassment ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں نہ شکرا ہوں نہ شکری ہوں. لوگ سمجھیں گے کہ میں بے وقوف ہوں یا ڈم ہوں. لوگ سمجھیں گے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں یا فنڈامنٹلسٹ ہوں. لوگ پتہ نہیں کیا کیا پانے ہر ایک کے اپنے اپنے. وہاں پہ جو لوگ سمجھیں گے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا بڑا کلیئر. خدا کی قسم وہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جو لوگ آپ کو زبردستی وہاں پہ امبیرس کریں نا, وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے خدا کی قسم وہاں پہ کہ تیری وجہ سے یہ دیکھ میں بالکل مطلب پوری کائنات کے سامنے امبیرس ہو گیا تیری وجہ سے. مگر وہ آپ کو پتا کیا دیکھ کے کہہ رہا ہوگا, وہ آپ کا والد ہوگا, والدہ ہوگی, بہن ہوگا, بھائی ہوگا, کزنز ہوں گے, بڑے چاچا تایا ہوں گے. اللہ رب they will be looking at you کہ تیرا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا ہمیں, تیری وجہ سے, تیرے کہنے سے ہمیں بھی سزا مل جائے گی کیا؟ ہم اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں. چل شاباش لائن میں کھڑا ہو, کسی کو کوئی پہ بلیم کر کے تو بچنے نہیں والا آج. So it's something which is the reason why we actually, میں کیوں انفورس کر رہا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ لاسٹ ٹائم نا ایک خاتون نے کوشچن کیا تھا جس سے مجھے نا یہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے تو ہم کیا کریں, کیا نقصان ہے ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سورہ عصر میں ہی بتا دیا کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری. ہم نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے, ہم اس ابدی ڈسٹرکشن کی طرف, اس کو تباہی بولتے ہیں نا. نقصان چھوٹا ہوتا ہے, تباہی ہوتی ہے نا. جب کوئی کہتا ہے نا نقصان ہو گیا تو کہہ رہا ہے بچ جائیں گے. جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر نہیں, وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں میں بچوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے تباہ ہو گئے, تباہی ہے ان کے لیے, تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. سو وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا, اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے, انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا. نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے, کوئی گڑ گڑانے کے لیے, نہ اولاد ہوگی, نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی, نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا, کچھ نہیں. ہر ایک شخص نفسی نفسی, اپنی جان. وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا. میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل, اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب, کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے. آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے. محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے, لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا, بادشاہ دے دے گا. وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو, اتنی ہی اور بھی ہو, تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے, لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں,
جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی، اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا، پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامعین کا ذہن تھوڑے غور و فکر سے خود بھر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا، کفار و مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس لیے وہ تب بخود رہ جائیں گے اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ یعنی جس کی ضلالت پسندی اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں، اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون ہے جو اس کو راہ راست پر لا سکے؟ جس شخص نے سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہونا چاہا اور جس کی اس خباثت کو دیکھ کر اللہ نے بھی اس کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے جن سے سچائی کے خلاف اس کی نفرت میں اور جھوٹ پر اس کے اطمینان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے، اسے آخر دنیا کی کون سی طاقت جھوٹ سے منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبردستی ہدایت دے، اور کسی دوسری ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ لوگوں کے دل بدل دے۔ اندھے، گونگے اور بہرے، یعنی جیسے وہ دنیا میں بن کر رہے، نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد
راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ راہ راست سے بھٹکی رہی، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا، دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا، خدا کی ہستی کے اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان عاقل سمجھتے رہے جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے تمتع کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کارخانے اور معمل، اپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور صنعتیں، اپنے علوم و فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہ پہنچیں گے کہ خدا کی میزان میں اس کو رکھ سکیں۔ وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا ہے، تو اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا۔ آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے وہ تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ اے نبی، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالا ہے۔ دیوالا عرف عام میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کاروبار میں آدمی کا لگایا ہوا سارا سرمایہ ڈوب جائے اور بازار میں اس پر دوسروں کے مطالبے اتنے چڑھ جائیں کہ اپنا سب کچھ دے کر بھی وہ ان سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ یہی استعارہ کفار و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ انسان کو زندگی، عمر، عقل، جسم، قوتیں اور قابلیتیں، ذرائع اور مواقع، جتنی چیزیں بھی دنیا میں حاصل ہیں، ان سب کا مجموعہ دراصل وہ سرمایہ ہے جسے وہ حیات دنیا کے کاروبار میں لگاتا ہے۔ یہ سارا سرمایہ اگر کسی شخص نے اس مفروضے پر لگا دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں جن کا میں بندہ ہوں اور کسی کو مجھے حساب نہیں دینا ہے یا محاسبے کے وقت کوئی دوسرا مجھے آ کر بچا لے گا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا اور اپنا سب کچھ ڈبو دیا۔ یہ ہے پہلا خسران۔ دوسرا خسران یہ ہے کہ اس غلط مفروضے پر اس نے جتنے کام بھی کیے ان سب میں وہ اپنے نفس سے لے کر دنیا کے بہت سے انسانوں اور آئندہ نسلوں اور اللہ کی دوسری بہت سی مخلوق پر عمر بھر ظلم کرتا رہا۔ اس لیے اس پر بے شمار مطالبات چڑھ گئے، مگر اس کے پلے کچھ نہیں ہے جس سے وہ ان مطالبات کا بھگتان بھگت سکے۔ اس پر مزید خسران یہ ہے کہ وہ خود ہی نہیں ڈوبا بلکہ اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب اور دوستوں اور ہم قوموں کو بھی اپنی غلط تعلیم و تربیت اور غلط مثال سے لے ڈوبا۔ یہی تین خسارے ہیں جن کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ خسران مبین قرار دے رہا ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی،
یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہیں۔ طاغوت طغیان سے ہے، جس کے معنی سرکشی کے ہیں۔ کسی کو طاغی یعنی سرکش کہنے کے بجائے اگر طاغوت یعنی سرکشی کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انتہا درجے کا سرکش ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو حسین کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خوبصورتی میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ معبودان غیر اللہ کو طاغوت اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی کرنا تو صرف سرکشی ہے، مگر جو دوسروں سے اپنی بندگی کرائے وہ کمال درجے کا سرکش ہے۔ طاغوت کا لفظ یہاں تواغیت یعنی بہت سے طاغوتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے ان یعبدوہا فرمایا گیا ہے۔ اگر واحد مراد ہوتا تو یعبدوہ ہوتا، پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ہر آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے بلکہ ہر ایک کی بات سن کر اس پر غور کرتے ہیں اور جو حق بات ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ بات کو سن کر غلط معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے اچھے اور بہتر پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ مار اپنے منہ پر لے گا۔ کسی ضرب کو آدمی اپنے منہ پر اس وقت لیتا ہے جبکہ وہ بالکل عاجز و بے بس ہو، ورنہ جب تک وہ مدافعت پر کچھ بھی قادر ہوتا ہے وہ اپنے جسم کے ہر حصے پر چوٹ کھاتا رہتا ہے مگر منہ پر مار نہیں پڑنے دیتا۔ اس لیے یہاں اس شخص کی انتہائی بے بسی کی تصویر یہ کہہ کر کھینچ دی گئی ہے کہ وہ سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ اصل میں لفظ کسب استعمال ہوا ہے جس سے مراد قرآن مجید کی اصطلاح میں جزا و سزا کا وہ استحقاق ہے جو آدمی اپنے عمل کے نتیجے میں کماتا ہے۔ نیک عمل کرنے والے کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اجر کا مستحق بنتا ہے، اور گمراہی و بدراہی اختیار کرنے والے کی کمائی وہ سزا ہے جو اسے آخرت میں ملنے والی۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کتاب کے بہترین پہلو کی، کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا ہے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ بخلاف اس کے جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے، منہیات کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے وعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا،
یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک و دہریت، انکار آخرت اور رسولوں کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامہ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا جھنجلا کر اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ عنقریب وہ اس بلا کے چنگل میں آنے والا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، تو پہلے تو ڈر کے مارے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر اس سے رہا نہیں جاتا، دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلا کیسی ہے اور ابھی اس سے کتنی دور ہے، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں پڑتی کہ سر اٹھا کر نگاہ بھر کر اسے دیکھے، اس لیے وہ بار بار ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے گوشہ چشم سے دیکھتا ہے اور پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہنم کی طرف جانے والوں کی اسی کیفیت کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی نہ اللہ خود اسے ٹالے گا اور نہ کسی دوسرے میں یہ طاقت ہے کہ اسے ٹال سکے، نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اصل الفاظ ہیں ما لکم من نکیر۔ اس فقرے کے کئی مفہوم اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی کا انکار نہ کر سکو گے، دوسرے یہ کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہ سکو گے، تیسرے یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس پر تم کوئی احتجاج اور اظہار ناراضی نہ کر سکو گے، چوتھے یہ کہ تمہارے بس میں نہ ہوگا کہ جس حالت میں تم مبتلا کیے گئے ہو اسے بدل سکو۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ وقت آ پڑے گا۔ اصل الفاظ ہیں یوم یکشف عن ساق، یعنی جس روز پنڈلی کھولی جائے گی۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں
اور ثبوت میں کلام عرب سے استشہاد کیا ہے۔ ایک اور قول جو ابن عباس سے اور ربیع بن انس سے منقول ہے، اس میں کشف ساق سے مراد حقائق پر سے پردہ اٹھانا لیا گیا ہے۔ اس تعویل کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ انکار کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے روز اعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے منحرف تھا۔ اس غرض کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں۔ جو لوگ دنیا میں عبادت گزار تھے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں، اس لیے وہ ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ بس اے نبی، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، مجھ پر چھوڑ دو۔ یعنی ان سے نمٹنے کی فکر میں نہ پڑو، ان سے نمٹنا میرا کام ہے۔ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بے خبری میں کسی کو تباہی کی طرف لے جانے کی صورت یہ ہے کہ ایک دشمن حق اور ظالم کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا جائے، صحت، مال، اولاد اور دنیاوی کامیابیاں عطا کی جائیں، جن سے دھوکہ کھا کر وہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خوب کر رہا ہوں، میرے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح وہ حق دشمنی اور ظلم و طغیان میں زیادہ سے زیادہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں وہ انعام نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ اس کی ہلاکت کا سامان ہے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ گھیر لائے جائیں گے۔ اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، لیکن اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، کیونکہ ان کا انجام آخرکار دوزخ ہی میں جانا ہے۔ روک رکھا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک نسل اور ایک ایک پشت کا حساب کر کے اس کا فیصلہ ایک کے بعد دیگرے کیا جاتا رہے، بلکہ تمام اگلی پچھلی نسلیں بیک وقت جمع کی جائیں گی اور ان سب کا اکٹھا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی مدت ہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں اور وہ ان اثرات کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نسل اپنے دور میں جو کچھ بھی کرتی ہے اس کے اثرات بعد کی نسلوں میں صدیوں جاری رہتے ہیں اور اپنے اس ورثے کے لیے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ محاسبے اور انصاف کے لیے ان سارے ہی آثار و نتائج کا جائزہ لینا اور ان کی شہادتیں فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے روز نسل پر نسل آتی جائے گی اور ٹھہرائی جاتی رہے گی۔ عدالت کا کام اس وقت شروع ہوگا جب اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں گے۔ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ احادیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ جب کوئی ہیکڑ مجرم اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہادتوں کو بھی جھٹلانے پر تل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیے تھے۔ یہ مضمون حضرت انس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بزار وغیرہ محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ آیت منجملہ ان بہت سی آیات کے ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم آخرت محض ایک روحانی عالم نہیں ہوگا، بلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح جسم و روح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے
جس طرح وہ اب اس دنیا میں ہے۔ یہی نہیں، ان کو جسم بھی وہی دیا جائے گا جس میں اب وہ رہتے ہیں، وہی تمام اجزاء اور جواہر یعنی ایٹمز جن سے ان کے بدن اس دنیا میں مرکب تھے قیامت کے روز جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ اپنے انہی سابق جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے اندر رہ کر وہ دنیا میں کام کر چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اعضاء وہاں اسی صورت میں تو گواہی دے سکتے ہیں جبکہ وہ وہی اعضاء ہوں جن سے اس نے اپنی پہلی زندگی میں کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اپنے اعضائے جسم ہی قیامت کے روز گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی فعل کا ارتکاب کیا تھا۔ یہی بات سورہ زلزال میں فرمائی گئی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور انسان کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس روز زمین اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی، یعنی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بیان کر دے گی، کیونکہ تیرا رب اسے بیان کرنے کا حکم دے چکا ہوگا۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر و منافق اور فاسق و ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع اور مختصر حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹنا چاہیں گے تو نہ پلٹ سکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، اور یہ بھی کہ توبہ اور معذرت کرنا چاہیں گے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تضحیک اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے ہی ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہو۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باس بعد الموت، اس روز مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے۔